کہ اے علی شہادت کے وقت تم کیسے صبر کرو گے؟ تو مولا نے اس وقت عرض کی کہ آپ یہ نہ فرمائیں کہ کیسے صبر کروں گا، بلکہ یہ فرمائیں کہ کیسے شکر گزار ہوگے، کیونکہ یہ صبر کا نہیں بلکہ شکر کا مقام ہے۔ چنانچہ اپنی زندگی میں دیکھ لیے کہ آخری رمضان میں مولا ایک کائنات پہ ایک عجیب کیف و سرور کی آپ کو کیفیت ملتی ہے، مختلف آپ حوالوں میں بھی دیکھیں، جبکہ آپ کے اہل بیت مضطرب اور بے چین رہا کرتے تھے آپ کی شہادت کے بارے میں، جو خبریں رسول اللہ نے دی تھیں اور جو علامتیں خود مولا کو معلوم تھیں کہ کبھی کبھی ان کا اظہار بھی مولا کر دیا کرتے تھے، ان علامات کی موجودگی کے نتیجے میں آپ کے اہل بیت اور آپ کے قریبی اصحاب کے دلوں میں ہمیشہ ایک بے قراری اور ایک اضطراب اور ایک بے چینی رہتی تھی کہ آخر وجہ کیا ہے مولا کی۔ اگرچہ آپ اپنی زندگی کے آخری رمضان میں یعنی ہر دن کہیں نہ کہیں مہمان ہوتے تھے، لیکن وہاں بہت ہی کم مولا کھانا کھایا کرتے تھے۔ باپ کی حالت دیکھ کے خاص طور پہ بیٹوں بیٹیوں کا دل بہت ہی کڑتا تھا اور ان پہ رقت طاری ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آپ اتنا کھانا کیوں کم کھاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب بارگاہ الہی میں جاؤں تو میرا پیٹ خالی ہو۔ وہ سمجھ جاتے تھے کہ ہمارے بابا امام علی کو عنقریب ہی وقوع پذیر ہونے والی کسی چیز کا انتظار ہے۔ تو مولا کو انتظار تھا۔ بعض اوقات آپ آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور کہتے تھے میرے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ صحیح ہے، انہوں نے جو کچھ فرمایا تھا وہ جھوٹ نہیں، اس لیے اب وہ وقت نزدیک ترین ہے اور بہت ہی نزدیک ہے۔ جیسے پہلے بھی یعنی کہا جا چکا ہے کہ مولا کو ہمیشہ پریشانی رہتی تھی، اور پھر امام حسین سے بھی آپ نے پوچھا کہ اس مہینے میں کتنے دن باقی ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ 17 دن، تو آپ نے فرمایا ہاں اب وہ وقت نزدیک آ گیا جبکہ یہ داڑھی اس سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ پھر جب ماہ مبارک کی 19ویں تاریخ آئی تو مولا نے اپنے فرزند آپ کے پاس آئے اور رات کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں رہے، پھر آپ امام حسن علیہ السلام کے گھر چلے گئے۔ یہ ان امام کا ایک خاص حجرہ تھا جس میں آپ اکثر رات کو عبادت کیا کرتے تھے اور سوتے نہیں تھے۔ جب اپنے کاموں سے یہ زندگی کے یا دوسرے جو خلافت کے کام تھے جب ان سے فارغ ہوتے تو مولا اسی حجرے میں چلا جایا کرتے تھے، اور مولا کو دیکھیے معلوم تھا، لیکن میں یعنی اس وقت قبلہ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہی سوال کروں گا کہ یہ سب کچھ معلوم ہونے کے بعد ہی وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ جب یعنی سر پہ ضربت لگے تو وہ کہے کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ تو سبحان یہ اللہ۔ رب کعبہ کی قسم دینا اور پھر کامیابی کو اس طرح سے اپنی شہادت سے منسوب کر دینا، اس کے پیچھے یعنی کیا ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ علی کو اس وقت کامیابی یاد آئی، اس وقت نہیں آئی جب خیبر کو اکھاڑ لیا، اس وقت نہیں آئی سبحان جب سبعین کی عبادت سے اللہ۔ افضل مقام حاصل کر لیا، جب کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان کی حیثیت سے چلے گئے، جب بستر سبحان پہ اللہ۔ سو لیے۔ تو یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد بھی علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔